بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 41 ابن خلدون نے قبائلی اور خاندانی عصبیت کو وسیع تر اور مثبت معنی میں استعمال کیا، مگر بہت سے دانشوروں اور متعصب قلمکاروں نے اس سے تعصب یا بغض کی معنی دے کر عصبیت کی اصل اہمیت کو منفی اور محدود انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہے۔ قرآن کریم میں فرمان ربی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اس کا مرتبہ بلند کر دے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے پیغمبروں کا درجہ کسی بھی طرح کم ہے۔ فضیلت کا معیار خود خدا نے مقرر کیا اور وہ ان درجات کا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے آخری کتاب قرآن حکیم اپنے سب سے محبوب بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور تا قیامت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس سے پہلے ادوارہ کا قرآنی تاریخ کے حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر موجود تھے اور ان کی امتیں مختلف نوعیت کی بدعمالیوں میں مبتلا تھی اور کسی بھی صورت میں اصلاح کی طرف مائل ہونے کو تیار نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر ہے کہ 2 فرشتے ان کے مہمان بن کر آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے تلا ہوا بچڑا لے آئے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئی تو انہوں نے کہا ہم رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو ایک بیٹی کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سامنے آئے اور کہا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں بوڑھی ہوں اور کیا اس عمر میں بچہ جنوں گی؟ فرشتوں نے کہا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ خالق و مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب یعنی پوتے کی بھی خوشخبری ہے۔ رخصت لے کر کہا ہم قوم لوط کی طرف جانا ہے، یعنی ان کے نافرمانیوں اور بدعمالیوں پر انہیں سزا دینی ہے۔ ایک ہی وقت میں باپ اور بیٹے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ پیغمبری کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی ایک ہی وقت میں پیغمبر تھے۔ والد اور بڑے بھائی کا درجہ حقوق العباد کی وجہ سے ویسے بھی بلند ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا ہوگا۔ جب باپ اور بیٹا ایک ہی وقت میں پیغمبری کے رتبے پر فائز ہو تو کوئی انسان سوائے خدا کریم کے ان کے درجات کا تعین نہیں کر سکتا۔ فرمایا مومن اور مشرک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر اولیاء، شہداء اور صالحین کا ذکر ہے کہ دیگر انسانوں سے بلند مقامات پر فائز ہے۔ متقین، مومنین اور مسلمین کا الگ الگ ذکر ہے اور ان سب کے درجات و مقامات اللہ بزرگ و برتر نے مقرر کر رکھے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلامی لشکر نے کچھ فاصلے پر پڑاؤ کیا اور آگ کے علاوہ روشن کر دی گئی تو اہل مکہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ابو سفیان موقع پر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا۔ صبح جب لشکر نے مکہ کی طرف کوچ کیا تو حضرت عباس ابو سفیان کو ایک بلند مقام پر لے گئے اور لشکر اسلام کو دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت عباس مختلف صیغوں کا نام لیتے کہ یہ فلانا قبیلے کے جانباز ہے اور یہ فلانا قبیلے کے شہسوار دستے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نام لیتے جاتے تو ابو سفیان کہتے ہیں ہمیں ان سب سے کوئی ڈر نہیں، اور پھر ان کے خامیاں بیان کرتے۔ آخر میں ایک چھوٹا دستہ سامنے سے گزرا تو ان کی ہیبت دیکھ کر خود ابو سفیان بولے کیا یہ بنو ہاشم ہے؟
باخدا کوئی بڑے سے بڑا بہادر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس علم و بصیرت، عقل اور دانائی ہے۔ یہ قبیلہ اہل عرب میں سب سے زیادہ معتبر اور بااصول تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی وجہ سے یہ سارے جہانوں میں فضیلت و مرتبے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ جب تک ان کی نسل دنیا میں رہے گی، کوئی دوسرا شخص یا قبیلہ رتبے میں ان سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باقی سٹوری اگلی کیس میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔